اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه اول دین معرفة وکمال معرفة التصدیق به ثم الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام للمؤمن ثلاث ساعات فساعة یناجی فیہا ربہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا صدقہ شہر رمضان الکریم کی رحمتیں اور سعادتیں انشاءاللہ ہم سب سمیٹ رہے ہوں گے. اور یقیناً جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا یہ سلسلہ نہج البلاغہ کلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوا اور انشاءاللہ شہر رمضان الکریم کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے گا. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ سب اپنے نفس کے اندر اس شہر رمضان میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ضرور لے آئیں گے، کیونکہ فرمان خدا، فرمان معصومین علیہ السلام، اس کا اثر انسان کے اوپر بہرحال ہوتا ہے. اور خالق اکبر سے دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کا اور لوگوں کے غریب غرباء کے احساسات جو ہے انسان کے اندر وہ بھی اجاگر ہوتے ہیں. مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ للمؤمن ثلاث ساعات، مؤمن کے لیے اوقات 3 ساعتوں پر، 3 حصوں پر تقسیم ہوتے ہیں. یعنی مؤمن جو اپنی رات اور دن گزارتا ہے اس کے وہ رات اور دن 3 حصوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا اور اپنے وقت کو فرمان معصوم کے مطابق مؤمن کی رات اور دن کے جو ٹائم ہیں، جو حصے ہیں، وہ 3 حصوں پر اس کا ٹائم تقسیم ہو جاتا ہے. سب سے پہلا فساعۃ یناجی فیہا ربہا، ایک وہ ہے کہ جس میں وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنے پروردگار سے اپنے دل کے حالات کو بیان کرتا ہے، اپنے پروردگار کی قربت کے لیے اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو جنبش دیتا ہے. یہ مومن کی ایک اس کے وقت میں سے ایک حصہ ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے وَسَاعَةٌ یُرُمُّ مُعَاشَهُ، دوسرا وہ ہے کہ جو وہ رزق حلال اپنے لیے، کسب حلال کمانے کے لیے چاہتا ہے اور رزق حلال کی جستجو کرتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وَسَاعَةٌ یخلی بین نفسہ وبین لذتہا فیما یحل ویجمل. بہت پیارا جملہ ہے. ایک وہ ہے کہ جب وہ اس دن کہ جس میں حلال و پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے،
یعنی مومن کے لیے یہ تینوں چیزیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کے اندر اتنی خشک خیالی آ جاتی ہے کہ وہ حلال خدا کو بھی حرام سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر اتنی روشن خیالی آ جاتی ہے کہ وہ حرام کو بھی حلال نعوذ باللہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال حلال اور حرام کے لیے جو قیود و بند خالق اکبر نے بنائے ہیں وہاں تک ہی ہمیں قید رہنا چاہیے، وہاں تک ہی پابند رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بنائی ہوئی حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ان سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اب حلال خدا کو اگر دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں انسان کے لیے اتنی چیزیں حلال قرار دی ہیں کہ یہ اگر ساری زندگی جتنی اس کی اس دنیا میں زندگی ہے ان لذتوں کو لیتا رہے اور کھاتا رہے، پیتا رہے، انجوائے کرتا رہے، تب بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شاید 1/3 حصے کو بھی نہ پہنچ سکے۔ یعنی اتنی لذتیں خداوند تعالی نے حلال قرار دی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے حلال کے لیے جزا رکھی ہے اور حرام کے لیے سزا رکھی ہے، اور پھر انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ انسان تیری مرضی ہے، تو حلال کی طرف چلا جا یا تو حرام کی طرف چلا جا۔ اگر حلال خدا کرو گے تب بھی حلال میں بھی حساب ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ حلال کو آپ ضائع کرنا شروع کر دیں، اسراف کرنا شروع کر دیں، غلط جگہوں پہ حلال کا تصرف شروع کر دیں، نہیں، حلال پہ بھی ایک اور نہج البلاغہ خطبہ میں مولا نے فرمایا فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، کہ یہ دنیا کے جب وصف بیان کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا تو مولا نے فرمایا کہ اس کی کیا میں تمہارے سامنے وصف بیان کروں، اس کی کیا میں تمہارے سامنے فضیلت بیان کروں، کہ جس کے حلال میں حساب دینا پڑے گا اور حرام میں عذاب جھیلنا پڑے گا۔ یعنی یہ دنیا بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے۔ ہر چیز کے بارے میں جب دیکھیے انسان اپنے بارے میں جب کرتا ہے تو کتنا سوچتا ہے، یہ کروں یا نہ کروں، سوچتا ہے، دوستوں سے مشورے کرتا ہے، پھر استخارہ نکلواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب آپ نعمت اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، حلال حاصل کر رہے ہیں، تو اس پر بھی سوچئے، وچار کیجئے، فکر کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس حلال کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے تو اس کے بدلے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اگر حرام کے نزدیک استجیر باللہ کوئی جا رہا ہے تو اسے بہت سوچنا چاہیے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ یعنی مؤمن کے بارے میں مولا امیر المؤمنین نے فرما دیا کہ مؤمن کا وقت صرف 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے اور اس کی راز و نیاز میں اپنے راز و نیاز کی باتیں اپنے پروردگار سے شیئر کرتا ہے، اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ دیکھیں رزق حلال کمانا بھی پروردگار عالم نے انسان کو حکم دیا ہے، رزق حلال کماؤ، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے کسب کرو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گھر پر بیٹھ جائے۔ جیسے ایک دفعہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ جو انسان نماز شب پڑھتا ہے اور وہ دن کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے رزق نہیں دیا، مولا فرماتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا مولانا صاحب اس کا مقصد یہ ہے، مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ ہم بس نماز شب پڑھ کے گھر پہ بیٹھ جائیں؟ ارے بھائی، اگر نماز شب پڑھ کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے اور رزق حلال کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو رزق آسمان سے آپ کے لیے نازل نہیں ہوگا، ایسے بارش نہیں ہوگی کہ آپ جا کر رزق چن لیں گے۔ خداوند متعال آپ کے لیے اسباب کو پیدا کرے گا، خداوند تعالی آپ کے لیے سبب بنائے گا، اور آپ کوشش کریں گے اور آسانی کے ساتھ انشاءاللہ رزق آپ کو مل جائے گا۔
رزق تو ویسے بھی انسان کے حصے میں جو لکھا ہے اسے ملنا ہی ملنا ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ ایک اوقات میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب سے عشق لڑاتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنی مناجات کو طلب کرتا ہے، اور دوسری ساعت جو ہے وہ اس میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ دار احباب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے اور رزق حلال ان کو کھلاتا ہے۔ پھر جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَسَعْتٌ يُخَلِّ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيهَا يَحِلُّ وَيَجْمِلُ، پھر وہ اپنے نفس کو جو اللہ کی خوبصورت ترین چیزیں ہوتی ہیں جو حلال ہیں ان کے درمیان کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اب رزق حلال سے کمایا ہے تو کھاؤ اور لذت اٹھاؤ اس سے اور سکون ملے گا۔ اب رزق حلال سے جو کچھ مل رہا ہے اور جو حلال چیزیں پروردگار عالم کی مل رہی ہیں اس پر پھر یہ انسان خوش ہوتا ہے اور اس پہ یہ مرتاح ہوتا ہے، اس پہ یہ راضی ہو جاتا ہے اور اس پہ یہ سکون اور اکتفا کرتا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَن يَكُونُ شَاخِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، عقل مند انسان کو، عقل مند آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے دور ہو مگر صرف 3 چیزوں کے لیے، یعنی اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جانا کہیں پہ، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے چلے جانا، یہ مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان نہیں کرتا ماں سوائے 3 عذر کے۔ 3 عذر ایسے ہیں کہ جس میں آپ اپنے اہل و عیال سے دور ہو سکتے ہیں یا ان سے دور جا سکتے ہیں یا ان کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو۔ 3 عذر مولا نے اس میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مرمت للمعاش، رزق حلال کمانے کے لیے۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، یہاں چونکہ پرائے دیش میں رہتے ہیں لوگ، غریب الوطنی میں وقت گزارتے ہیں، اور بڑی مشکل سے میں دیکھتا ہوں یہاں یورپ میں بڑی مشکل سے لوگ رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے ہیں، اور پھر بیچارے دور رہتے ہیں جن کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان سے ہمیشہ شکوہ رہتا ہے کہ بس پیسے ہی بھیجتا ہے، بس یہی کرتا ہے، خود نہیں آ رہا۔ تو مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک وہ انسان جو اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے، ان کے لیے رزق کمانے کے لیے اپنے اہل و عیال سے دور جاتا ہے، اپنے وطن سے دور جاتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے، اور وہ کتنی مشقت خود وہ نفس اٹھا رہا ہے، وہ انسان اٹھا رہا ہے، یہ تو بس وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے، کیونکہ پردیس اور غریب الوطنی بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ انہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو پردیس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی مشکل کے ساتھ رزق حلال کی جستجو کرتے ہیں، لیکن ان کے اہل و عیال میں سے بعض لوگ پھر بھی ان پہ راضی نہیں ہوتے، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم یہ جائز کر رہے ہیں یا نہیں کہ ہم نے ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ رکھا ہے، ماں باپ کو چھوڑ رکھا ہے اور ان کے لیے رزق کما رہے ہیں۔ تو یقیناً مولا فرماتے ہیں کہ تم عقل مند انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کے بغیر، 3 عذر کے بغیر کبھی بھی اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ذریعہ اور سب سے پہلا جو علت مولا امیر المؤمنین نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ 3 مرمت للمعاش، وہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے بچوں سے دور جاتا ہے، اور جو دور جاتا ہے یقیناً اس کے اہل و عیال کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان ہمارے لیے کتنی زحمت اٹھا رہا ہے اور ہمارے لیے کیا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس انسان کا ہمارے اوپر کتنی نیکی یہ کر رہا ہے اور کتنا احسان ہے۔ پھر دوسری چیز جو مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، او خطوۃ فی معاد، یا امر آخرت کے لیے قدم اٹھائے، یعنی تبلیغ کے لیے چلا گیا ہے، حج کے لیے چلا گیا ہے، زیارت کے لیے چلا گیا ہے،
یا دین حق مبین کے کسی کام کی وجہ سے یہ انسان دور چلا گیا ہے تو وہ بھی اپنے اہل و عیال سے دور ہو سکتا ہے، وہ بھی ان سے دوری اختیار کر سکتا ہے دین کی خاطر اور اپنی آخرت سنوارنے کی خاطر۔ اس لیے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو دین دار کے لیے ان میں چھوٹ موجود ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں دنیا دار کے لیے بھی موجود ہیں۔ اگر رزق حلال کمانے جا رہے ہو تو دنیا والے ہیں، اگر امر آخرت کے لیے نکل رہا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نکل رہا ہے تو وہ یقیناً دیندار ہے۔ لیکن اللہ نے دین و دنیا کو جدا نہیں رکھا ہے۔ دنیا، اگر دنیا سے محبت نہ ہو اور انسان دنیا کا بیٹا نہ بنے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے دنیا کمانے میں، اور رزق حلال اس کی بنیادیں ہوں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، انسان کو رزق حلال کمانا چاہیے۔ پھر فرمایا او لذت فی غیر محرم، کہ تیسری چیز یہ ہے یا ایسی لذت اندوزی کے لیے جو حرام نہ ہو۔ یعنی کتنا دین کتنا آسان ہے کہ پروردگار عالم نے کتنا آسان کر دیا کہ اگر آپ حلال لذت کے لیے بھی جا رہے ہیں تو بھی اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ یعنی سکون نفس تو بہرحال موجود ہے، دنیا بھی موجود ہے، آخرت بھی موجود ہے، عبادات بھی موجود ہیں، کسب حلال کرنا بھی وہ بھی موجود ہے اور کرنا چاہیے۔ یعنی اتنی سخت چیزیں نہیں ہیں، کبھی کبھی یہ خشک خیالی جو ہے یہ انسان کو خوارج کے عقائد کی طرف لے جاتی ہے۔ اتنی سخت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال سے لطف لینے کا خود حکم دیا ہے اور حرام کی طرف بڑھنے سے روکا ہے۔ اور پروردگار عالم نے کتنی آسانیاں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، پھر اس کے باوجود انسان اپنے رب سے ہمیشہ ناشکرا کیوں رہتا ہے، اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا کہ خدایا تو نے نعمتیں بنائی ہیں، بعض کو حلال قرار دیا، بعض کو حرام قرار دیا، حلال کو چھوڑ دیتا ہے پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیے جو رزق حرام کما رہے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم رزق حرام کما رہے ہیں، ہم خود حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو حرام کھلا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی قبر اور اپنی آخرت اور اپنی قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد کی زندگی اسے خراب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مست اور مگن ہے اور مطمئن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اور اگر ان سے آپ کہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے، حرام ذریعہ معاش کو چھوڑ دیجئے، تو وہ کہتے ہیں اور کیا کریں مولانا صاحب، اور کیا کریں؟ اور ان کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ یورپ میں اور ہے کیا حرام کے علاوہ؟ ایسا نہیں ہے دوستو، ساری دنیا یہ حرام نہیں کما رہی ہے، چند ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے باغی ہیں، جو اپنے رب کی دنیا سے ہٹ کر اپنی دنیا میں رہتے ہیں، جیسے کہ جو اپنے آپ کو آزاد شمار کرتے ہیں، جو یہ شمار کرتے ہیں کہ یہ دنیا شاید ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے، یہ آخرت ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے، یہ جنت جہنم اس میں ہم شریک ہیں ہی نہیں، وہ لوگ صرف حرام کماتے ہیں اور بہادری سے کھا بھی رہے ہیں، اور وہ ہمارے دیکھیے کسی دیندار سے ان کا ٹکر نہیں ہے، کسی آدمی سے ان کی ٹکر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خداوند تعالیٰ کو سامنے ٹکر دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا قہار ہے اور اس کا عذاب کتنا سخت ہے، اور وہ کتنا انتقام لینے پر آ جائے تو کیسے انتقام لیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ خداوند تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کچھ لوگ اتنے بہادر ہیں کہ وہ حرام کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اب ان کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے تو سامنے سے جواب ملتا ہے کہ مولانا صاحب یورپ میں اور ہم کیا کام کریں؟ ارے میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، اور پھر یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی دشمنی پر راضی ہیں۔ یورپ میں رہنے والے مسلمان مؤمن جو ہیں وہ کوئی سارے حرام نہیں کماتے، چند ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اور اللہ کی دشمنی کو بہادری کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے رب کو للکار رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں اور جھوٹے بہانے بناتے ہیں، حرام سے ہٹ نہیں رہے۔ ایک مار اگر اللہ پہ توکل کر کے
اس رزق حرام کمانے والوں سے میں یہ متوجہ ہوں، اس رزق حرام کے ذریعے کو چھوڑ کر آپ حلال کی طرف بڑھیں تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی خیر و برکت دے گا۔ بس میرا آج کا پیغام یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ حلال کمانے جائیں گے تو لذتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں، رزق بھی آپ کے لیے حلال کمانا اللہ نے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور اللہ سے وہ راز و نیاز کی باتیں بھی کرتے ہیں اور کریں گے، اور جو حرام کے پیچھے جا رہے ہیں وہ خداوند تعالیٰ کی دشمنی لے رہے ہیں اور خدا کی طاقت کو اور اس کے قہر کو للکار رہے ہیں، اور خداوند تعالیٰ اپنے رحم و کرم کا صدقہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔